وہ رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا اپنے رضا سب کے رضا جن کی صدا حق کی ثنا جن کی زبان عشق بیان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا دکت الارض دکا دکا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکرم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انت سیدی ویا سیدی ویا سیدی ویا ہاشمی ویا قریشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ الکرام وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ وسلم وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ ایک جان، یک جان، ایک دل، یک دل ہو کر کے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذات میں نے خدمت مسنہ کی بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. سورۃ الفجر کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ بتایا کہ عنقریب جب زمین آپس میں ٹکرا کر کے پاش پاش ہو جائے گی، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ جب زمین آپس میں ٹکرا کر کے پاش پاش ہو جائے گی، پھر آگے ارشاد فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اس انداز سے ظہور ہوگا، اس انداز سے ظاہر ہوگا کہ فرشتے قطار لگے کھڑے ہوں گے. پھر آگے ارشاد فرمایا یومئذ بجہنم، اور جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا وہ منظر، خوفناک وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت کا خوفناک منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس بنا پر ظہور ہوگا اور کس طریقے سے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. آج ہر انسان بچہ جانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت ایک ایسی شے کا نام ہے جس سے انسان اور دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا ہم انسانوں کو زندہ فرمائے گا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. آج مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب دنیا سے ہر ایک چیز اٹھا لی جائے گی. آج انسان کا بچہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب کہ سورج پچھم سے غروب ہوگا، پچھم سے شروع ہوگا اور پورب میں جا کر ڈوبے گا. آج انسان کا بچہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. آج انسان کا بچہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ فائنل ہو جائے گا کہ کون انسان جہنمی ہے اور کون انسان جنتی ہے. الغرض کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہے
کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی یہی ہے کہ قیامت ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گی، اور اس کے آنے کی علامتیں کیا ہیں، اس کے آنے کا وقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے کا وقت تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور بتایا کہ جب وہ آئے گی دن جمعہ کا ہوگا اور 10 محرم الحرام۔ پھر آگے صحابہ کرام نے عرض کیا اور اس کی کچھ وضاحت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کا وقت کب ہوگا، کب وہ آئے گا، لیکن یہ ضرور فرما دیا کہ دن جمعہ کا ہوگا اور تاریخ 10 محرم الحرام ہوگا۔ لیکن کچھ نشانیاں ضرور بیان فرما، یہ سب نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت آنے سے پہلے۔ دعوت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، حضرت امام مہدی کی امامت کرنا۔ فرمایا کہ یہ سب نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت تمہارے قریب آ جائے گی، سمجھ جانا کہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزان اسلام، اور بھی کچھ ایسی وضاحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو کہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں آتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل ہے، اور ان کی روایت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ اپنی لباس پر اتنے خوبصورت انداز لباس میں آقا کی بارگاہ میں، ان کے چہرے پر سیاہ بال، ان کے جسم پر صاف ستھرا کپڑا لگا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم ضرور پہچان لیتے کہ یہ مقامی آدمی ہے، لیکن یہ مدینے کا رہنے والا نہیں دکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر، اس کے لباس پر سفر کے انداز سے کچھ ملاحظہ نہیں ہو رہے تھے، تو فرمانے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، اور جو ہے کہ یہ دور دراز سے بھی نہیں آیا ہے، آخر یہ ہے کون؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھا کہ اے آقا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے آنے کا وقت یہ ہوگا کہ جمعہ کا دن ہے اور 10 محرم الحرام ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے، خود سوال کرتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، خود سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جب جواب مل جاتا ہے تو خود فرماتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، اسلام کے ارکان یہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے، سوال کیا پھر اس کی تصدیق کی، پھر اس کے بعد سوال کیا پھر اس کی تصدیق کی۔ پھر آخری سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، فضل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ کہ اگر انسان عبادت کرے تو یہ سوچ لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ توفیق نہ ہو تو یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہہ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ جو سوال ہے کہ فاروق اعظم کی ذہن میں چل رہا تھا، آقا علیہ السلام نے ان کی ذہن کو ملاحظہ کیا اور فرمایا کہ اے ابن فاروق اعظم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص آیا اور اس کے جسم پر صاف ستھرے کپڑے لگے ہوئے تھے، اس کے جسم پر صاف ستھرے لباس تھا،
اور سفر انداز بھی ملاحظہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جان لیتے کہ یہ مدینہ کے رہنے والا ہے، لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ لیکن آپ کی بارگاہ میں آیا، سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اس کی تصدیق فرمائی۔ ہمیں یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر فاروق اعظم، یہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور تمہیں یہ نصیحت دے رہے تھے کہ قیامت کے بارے میں تم کو بتا رہے تھے۔ جی ثانیہ علیہ السلام ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی بارگاہ میں آ کر کے درس دے رہے تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بتا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا منظر کیا ہوگا، کس طرح کا خوفناک منظر ہوگا۔ جی ثانیہ علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کی گفتگو شروع ہو گئی کہ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ لانے کے بعد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا باتیں چھڑی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم قیامت کی کچھ باتیں کر رہے ہیں، قیامت کے منظر کو ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک غریب سے غریب انسان اپنے آپ کو اونچا جانے گا اور لونڈیاں جو ہے اپنے مالکہ کو حکم دیں گی، اور فرمایا کہ چپل چرانے والے، چپل نہ پہننے والے اور بکریاں چرانے والے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ چیزان آج وہ حکم جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، آج دیکھا جائے تو وہی حکم ہمارے اوپر۔ آج جو باتیں 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر ڈالی، آج وہ پوری ہو چکی ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے مالک کو حکم دیتا ہے، الغرض ماں باپ جو حکم مانتے ہیں بیٹے کا، جو بیٹا اپنے باپ کو حکم دے رہا ہے، جو بیٹیاں اپنی ماں کو حکم دے رہی ہیں، اور تو اور غریب سے غریب انسان اپنے اپنے محلاتوں کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے محلاتوں کو اونچا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو بکریوں چرانے والے انسان تھے، جو موچے انسان تھے، آج دیکھا جائے تو ان کا محلات بہت اونچا ہے۔ آج ان کے پلاٹ، ایک پلاٹ دوسرے پلاٹ، کئی پلاٹ ان کے ہیں۔ جی آج انسان اس فکر میں لگا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اونچا دکھائیں، اپنے پڑوسی سے اونچا رہیں، اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ قیامت بھی ایک دن آنے والے ہے، جس کی تصدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرے، ایک دوسرے کے اپنے پلاٹ بنانے میں مقابلہ نہ کرے۔ جی خوفناک قیامت کا وہ منظر ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور جب زمین آپس میں ٹکرا کر کے پاش پاش ہو جائے، یعنی جب زلزلہ آئے گا، جب زلزلہ آئے گا تو پہاڑیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، محلات ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور چور چور ہو جائیں گے۔ فرمایا جب وہ منظر کشی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت لانا چاہے گا تو سب سے پہلے علماء کو اٹھا لے علم کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور زناکاری عام ہو جائے گی، اس وقت قیامت آئے گی۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں، اور اس سور پھونکنے کا انداز یہ ہوگا کہ پہلی وہ دھیری دھیری آواز ہوگی، پھر اس کے بعد وہ خوفناک آواز میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے انسان کا سن کر کے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جس کو انسان کو دوڑائے گی اور میدان محشر میں لا کر جمع کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب قیامت آئے گی تو تمہارے سروں پر سورج ہوں گے اور سورج پشچم سے نکلے گا، پورب میں جا کر کے غروب ہوگا۔ فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو نیزہ، جس طرح نیزہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، سوا نیزے پر سورج کو رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا،
ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا اور فرمائے گا والملک صفا صفا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس وقت فرشتے قطار میں لگے ہوں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس جہنم کو کھینچ کر کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا اور ایک ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس فرشتوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے عرش کے بائیں پہلو میں رکھیں گے اور اس کے خوفناک آوازیں دہاڑ ماریں گی، چیخیں گی، چلائیں گی کہ اس میں انسان کو جانا ہے۔ انسان پھر اس وقت انسان سوچے گا کہ ہائے ہائے ہم نے کیا نہیں کیا، اگر ہم یہ کام کیے ہوتے تو آج ہمیں اس حال میں نہیں اٹھایا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت تم کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا انسان برہنہ اٹھائی جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، برہنہ اٹھائے جائیں گے، اس حال میں کہ ہر انسان ننگا اٹھایا جائے گا۔ کہتے عائشہ نے فرمایا تو اس وقت لوگ دیکھ کر کے ایک دوسرے پر حیا نہیں کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی اپنی نفسی عالم میں وہ ہوں گے، اپنے نفسی عالم کو بچانے کی حالت میں ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گا، ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ ماں باپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا، بیٹی کا چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہے گا کہ میرا حصہ پہلے ہو جائے، میرا حصہ پہلے ہو جائے، میرا حصہ پہلے ہو جائے۔ جی ظالم، یہ قیامت کا خوفناک منظر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، انسان فرمایا کہے گا کہ ہائے ہم نے یہ کیا کر ڈالا، اگر کاش ہم ایسا نہ کیے ہوتے تو ہماری زندگی بچ جاتی۔ جی ظالم انسان آج دیکھا جائے تو ہر انسان کو آگے چھوڑنے پیچھے چھوڑنے کی حالت میں لگا ہوا، اپنے آپ کو اونچا دکھانے میں لگا ہوا ہے، کہیں سود کا بازار گرم کر رہا ہے، کہیں جوا کھانی میں مبتلا ہے، کہیں شراب نوشی میں مبتلا ہے، کہیں چوری کیا ہے۔ ہر ایک چیز کا حساب دیا جائے گا، ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اس وقت یہ حالت ہوگی تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور جو رات کی اندھیریوں میں جو اکیلے گناہ ہم نے کیے ہیں وہ اس وقت اسکرین پر دکھائے جائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کی، یہ گناہ کی، فلاں گناہ کی۔ رات کی اندھیرے میں جو گناہ کی، جو اکیلے میں گناہ کیے، جس کے حق کو ہم نے مارا، جس کا حق ہم نے لوٹا، وہ سب زبانیں بند کر دی جائیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم نے اس ہاتھ سے گناہ کیے تھے۔ تمہارے ہاتھ کی پور زیرہ تمہاری گواہی دے گی کہ اس ہاتھ سے اس نے شراب کو کیا، اس ہاتھ سے اس نے زنا کیا۔ تمہاری آنکھیں بتائیں گی، تمہاری کان بتائیں گے کہ اس کان سے ہم نے گناہ سنا تھا، ہم نے اس کان سے گالیاں گلوچ کی تھی۔ تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی، زبان سے جو گناہ شادی ہوئے ہو وہ گناہ اس سے بتائے جائیں گے۔ جی جب وہ اسکرین پر دکھایا جائے گا تو انسان فرمائے گا، کہے گا کہ اے کاش ہم نے یہ کام نہ کیے ہوتے، ہم رات کی اندھیری میں یہ گناہ نہ کیے ہوتے، ہم نے کسی کا حق نہ مارا ہوتا تو آج ہم بچ گئے ہوتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہوگا تو اس کا جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ جب عذاب ہم پر ساری ہوں، جب ہمارے سروں پر سورج کو رکھا جائے گا اور انسان پسینے میں لت پت ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے چہرے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گلے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیروں تک ہوگا، جس کے جیسے اعمال ہیں گے ویسا اس کا پسینہ ہوگا، اور اتنی بدبودار پسینہ ہوگا کہ راوی فرماتے ہیں اگر وہ پسینے کی ایک جھلک اس دنیا میں آ جائے تو انسان اس کی بدبو سے مر جائے گا۔
اس بدبو میں، اس پسینے کی بدبو میں انسان لت پت ہوگا۔ اس وقت کا منظر خوفناک منظر آگے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، یعنی جو انسان اطمینان و سکون میں ہوگا، جو گناہ ہی نہیں صادر کیا ہوگا، جو اس ہر ایک چیز سے بری و ذمہ ہو، اس وقت وہ اپنے اوپر رشک فرمائے گا۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے، ہر ایک صف میں ہر انسان کھڑا ہوگا، تو اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو یہ بھی نہیں پہچان پائے گا کہ ہم کدھر والے ہیں، وہ کدھر والے ہیں، وہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں۔ تو اس وقت جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تم اپنی رب کی طرف چلے جاؤ، کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے اور وہ تم سے کبھی خفا نہیں ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلے آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے، تم سے کبھی خفا نہیں ہوگا۔ جب اس وقت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو صف میں انسانوں کو بانٹ دے گا۔ اب انسان چونکیا جائیں گے کہ وہ صف والے کون سے انسان ہیں، اس صف والے کون سے لوگ ہیں، اس صف والے جو ہیں گناہ گار ہیں یا اس صف والے گناہ گار ہیں۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ جب ہم پڑھائی کا دور کیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ بھی یہ کئی دفعہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب ہم پڑھائی کا دور کیا کرتے تو ایک سبجیکٹ بہت کٹھن ہوتا تھا جسے ریاضی کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں لیا جائے تو میتھ، ہندی میں لیا جائے تو گणت۔ فرماتے تھے کہ جب وہ سبجیکٹ ہمارے پاس آتا، اور حالانکہ وہ سبجیکٹ بھی بہت زیادہ کٹھن ہے، ریاضی پڑھنے والے بچے، گणت پڑھنے والے بچے، میتھ پڑھنے والے بچے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کتنا کٹھن وہ سبجیکٹ ہے۔ فرماتے تھے کہ جب اس کا ٹیسٹ ہوتا تو انسان جو ہم لوگ جو ہمارے ساتھی جو لوگ تھے اچھی طریقے سے اس کو حل کرتے، اور ٹیسٹ میں جب بیٹھتے، جب ٹیسٹ کا پرچہ ہم حل کر لیتے تو ٹیسٹ کا جو پرچہ ہوتا تھا وہ ہمارے استاد جی لے لیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ اگلے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم کو بتایا جائے گا تم نے کتنا نمبر پایا ہے، کتنے نمبر سے تم پاس ہو، کتنے نمبر سے تم فیل ہو، تمہارے ٹیسٹ میں کیا ناکامی ہے کیا کامی ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہوتے تھے اس ٹیسٹ کو اچھی طریقے سے دے دیا کرتے تھے۔ اب کس کو کیا معلوم کہ کون سا سوال صحیح ہے کون سا سوال غلط ہے، اب اگلے دن کا انتظار ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی اگلے دن ہم کلاس روم میں جاتے تھے تو ہمارے استاد جو تھے وہ ڈنڈا لے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ اب ہم لوگ کو خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ یار ہم سے کمتر والے جو ہوں گے کس کی باری آج آئی ہے، کہ ایک ہفتہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ ٹیسٹ ہوگا، تیاری اچھی طریقے سے کرنا، تو اب سب لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان سوچتا، ہم سارے ساتھی سوچتے کہ یار کس کی باری آج آ گئی ہے کہ آج جو انسان پیٹا جائے گا، آج ہو سکتا ہے میری باری ہے یا ہو سکتا ہے اس کی باری ہے، ہم نے کون سا سوال غلط کر دیا یا کون سا سوال صحیح کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ پھر جب ہمارے استاد جی فرماتے کہ 1 سے لے کر 3 نمبر تک بچے ادھر آ جائیں، اور 3 نمبر سے لے کر کے 6 نمبر تک کے بچے ادھر چلے جائیں، اب 2 گروپ بچ جاتا۔ اب 2 گروپ میں یہ بھی نہیں طے کر پاتے کہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا کہ جو اس کے بعد کے لیول کے ہوتے ہیں ان کو آدھے آدھے اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اب جس کا جس طرح نمبر ہوتا وہ اس قطار میں لگ جاتا۔ اب جب استاد یہ فرماتی کہ بیٹے تم کو شاباشی کہ تمہارا نمبر اتنا آیا ہے، تب انسان کے دل کو سکون ملتا، تب ہم لوگوں کو سکون ملتا کہ چلو ہمارا نمبر تو کم از کم اچھا آیا۔ اور جن کا نمبر کم تر آتا اس کو وہ پٹائی ہوتی کو دیکھ کر کے ہم خود خوفزدہ ہو جاتے کہ یار کاش کہ وہ محنت کیا ہوتا، کاش کہ وہ اچھی طریقے سے پڑھا ہوتا تو آج اتنی بری طریقے سے اس کی حالت نہ ہوتا۔ تو اسی طرح حال قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے کہ جب انسان کو 2 قطار میں لگا دی جائے گی اور انسان سوچے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں یہ کون سے لوگ ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے اور تم سے کبھی
انسان کو پرسکون چین اور راحت کی سانس لینے میں مزہ آئے گا، تب وہ اپنے آپ پر رشک کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے اپنی طرف بنوا لیا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی نہیں ہوا ہے ان کا تو پتا گرم ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈالے گا اور اس وقت تک آپ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ آپ کے حساب و کتاب کی ایک ایک ذرات بھی اچھی طریقے سے آپ سزائے میں نہ مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو آخری انسان جہنم سے نکلے گا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو وہ فرمائے گا کہ اے اللہ تو مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، فلاں فلاں چیزیں دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے تجھے دے دیا، میں نے تجھے دے دیا، لیکن ایک چیز اور میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی جگہیں ہیں اس ساتوں بر اعظم سے لے کر کے میں اس سے زیادہ، اس سے 10 گنا زیادہ زمین میں نے تجھے جنت میں دے دی۔ تو انسان فرمائے گا کہ اے اللہ تو بادشاہ ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے جہنم کی سزائیں کاٹ کر کے ایک عرصہ تک میں نے جہنم میں رہا، اس کے بعد میں جنت میں آنے کی تو نے اجازت دے دی اور تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں تجھ سے خوش ہوا ہوں، اور میرے حبیب سے میں نے اپنے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہر ایک بندے کو میں بخشوں گا، اور تو نے اپنی سزا کو مکمل کیا ہے۔ تو اس خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ساتوں بر اعظم اور زمین و آسمان سے لے کر کے اس کے 10 گنا تجھے جنت میں پلاٹ بنا دے، فرمائے گا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، فرمائے گا کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، کہ میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ انسان آج اس فکر میں لاحق ہے کہ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کیا ہونے والا ہے، آخر مر کہیں تو جانے والے ہیں، مریں گے کیا ہوگا، اس کے بعد تو نہیں کچھ ہونے والا ہے، مر جائیں گے بات ختم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان زندہ رہتا ہے اس کے اندر جسم میں روح رہتی ہے، تو جب اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کے جسم کو اور اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ جب تکلیف ہوتی ہے کچھ منٹوں کچھ گھنٹوں کچھ لمحوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی انسان مر جاتا ہے اور اس کے جسم کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، پھر جب اس کی شدت اور اس کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میں دنیا ہی میں رہتا، کاش کہ کبھی موت ہی نہ آتی ہمیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان جب مر جائے گا اور اس کو جب چوٹیں لگیں گی، اس کو جب مارا جائے گا، اس کی شدت اس کی تکلیف 10 گنا بڑھا دی جائے گی، اور وہ لمحات اس وقت کے لمحات ہوں گے کہ اس وقت کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، فرشتے آپ کو ماریں گے، کوٹیں گے، آپ کے جسم کو الگ الگ کر ڈالیں گے، پھر آپ کو زندہ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر کوٹیں گے، آپ ایک کھونچ ماریں گے تو آپ 70 فٹ زمین کے اندر پھنس جائیں گے، پھر آپ کو نکالا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے، حالانکہ آپ کو موت نہیں آنے والی، اس لیے کہ آپ مر چکے ہیں۔ اس وقت کی جو شدید اور شدت تکلیف ہوگی آپ کو، آپ کے اور آپ کی روح دونوں کو ہوگی۔ انسان سوچتا ہے کہ ہم مر جائیں گے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مر گئے بات ختم ہو جائے گی، لیکن جب آپ قبر کی پہلی منزل سے نکلیں گے اور دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب آئیں گے آپ کی اسکرین پر آپ کے گناہیں دکھائی جائیں گی کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا کیا آپ سے شادی ہوئے، پھر اس کے بعد جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی وادی میں آپ کو ڈھکیلا جائے گا، تو اس وقت کے لمحات آپ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پہ جاتے تھے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے ایک دم تر ہو گئی۔ فرمایا لوگوں نے کہ اے عثمان غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی،
بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ ہے عثمان، قبر انسان کی پہلی منزل ہے، یعنی قبر میں انسان جب جائے گا اس کے لمحات، اس کے وقت، اس کی شدید تکلیف کیا ہوگی۔ آپ خود ملاحظہ کریں کہ وہ جو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی، کہا کہ عثمان غنی جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، وہ رو رہے ہیں صرف قبر کو دیکھ کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ قبر کی طرف سے جا رہے تھے، فرمایا کہ اے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ تو قبر میں سے آواز آئی کہ اے علی، میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے جو دنیا میں پلاٹ خریدے، بزنس کیا، پیسے کمائے، اس کا ہمیں قبر میں حساب دینا پڑ رہا ہے۔ ہم نے جو دنیا میں پہنا، آج وہ قبر میں پھٹ گیا ہے، تم بتاؤ ہمارے دوست احباب کیسے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے دوست احباب دوسرے دوست بنا لیے ہیں، تمہاری بیویاں دوسری شادیاں کر لی ہیں، تمہارے بیٹے شادی کر لیے ہیں، تمہارے بیٹے اپنے اپنے جائیداد کو لے کر کے خوش ہیں۔ تو اس وقت فرمایا کہ تم اور تمہارے جو دوست احباب تھے دوسرے دوست بنا لیے ہیں۔ تو وہ لوگ فرماتے ہیں، قبر والے نے فرمایا کہ اے کاش ہم نے یہ سب نہ کیا ہوتا، ہم سود کا بازار گرم نہ کیے ہوتے، ہم اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کیے ہوتے، تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ یہ ہے تعلیم ہے جو انسان کو بتا رہے ہیں کہ قبر جو ہے کہ پہلی منزل ہے۔ فرمایا گیا کہ جب انسان قبر میں جائے گا اس کے اعضاء ٹکڑی ٹکڑی میں بٹ جائیں گی، صرف ہڈی ہی باقی رہے گی، ہڈی سے آپ کو پھر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی ہڈی سے آپ کی پھر سے تکلیف ہوگی، پھر آپ کا میدان محشر میں کھڑے ہوئے۔ اور اس وقت کے لمحات آپ خود سوچیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیے ہیں تو ہمارے لمحات کیا ہوگی، ہمارے وقت کیسا ہوگا، اور اگر ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مبتلا کیے ہیں تو اس وقت ہمارے عالم اور ہمارے اجزاء کس حال میں ہوں گے۔ عزیزان اسلام، وقت بہت ہے، قیامت کے بارے میں بتانے کے وقت بہت سارے ہیں۔ آپ سے معتمانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو اچھی چیزوں اچھی طریقوں میں ڈھالتے ہیں، یعنی اگر آپ زیادہ تر وقت کسی اچھے کام میں کرتے ہیں، نیک کام میں کرتے ہیں، تو آپ کے اور آپ کے اولادوں کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہی لمحات، وہی کام، وہی جسم، وہی اجزاء کسی دوسری چیز میں، کسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تو آپ تو اس کا ہرجانہ بھگتے ہی ہیں، لیکن آپ کے اولادیں بھی آپ کو اس کا اجر دینا پڑے گا۔ الغرض انسان اگر کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو وہ فلاح پائے گا، اور الغرض انسان اپنے آپ کو کسی برے کام میں مبتلا کرتا ہے تو وہ ایک دن ضرور اس کو قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کل میں اس کی اور وضاحت کی جائے گی۔ مجھ سے بولنے میں جو قسمی قصدن یا سہون لفظ جو بھی قسمی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کے حبیب کے صدقے معاف عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ توبہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔